یہ دعا یاد کر لیں. جب کبھی ہجرت کا موقع آئے, کوئی مشکل آئے, کوئی جگہ چھوڑنی پڑے, بعض اوقات آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے, بعض اوقات آپ کی دکان کرائے پہ ہوتی ہے, وہ کرایہ دار آپ سے خالی کروا لیتا ہے, بالکل تسلی سے خالی کرے اور دعا پڑھے, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں, میں نے یہ دعا مانگی ہوئی ہے اور اللہ نے بہت بڑا انعام دیا الحمدللہ. 2017 میں جب مجھے پہلی دفعہ آفس کی طرف سے لیٹر ملا کہ جی اس طرح سیکیورٹی ایشوز ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ لے لیں, تو جب مجھے انہوں نے وہ فیکس پکڑائی نا, تو میں نے نا یہ اس کو پڑھتے ہی میں نے وہی پہلے دعا پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا. دوسری دعا میں نے یہ پڑھی تھی, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام آباد سے واپس جیل میں شہر پہنچا دیا, اور پھر دعوت کا کام شروع ہوا اور سلطان النصیرہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جانسار لوگ بھی کر دیے, انصار اللہ بھی اٹیچ کر دیے, دعوت کا سلسلہ چل نکلا. تو یہ دعا ہر موقع پر یاد رکھیں, یہ بڑی کمال کی دعا ہے, اور یہ اس تکلیف میں دعا ہے جب نبی علیہ السلام کو 52 سال جس شہر میں گزارے تھے, اس شہر کے لوگوں کی وجہ سے, اور لوگ وہ جو آپ پہ جان چھڑکتے تھے آج ان کی وجہ سے آپ نکل رہے ہیں. جو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کو آج مجنون, ساحر اور شاعر کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ, کتنی تکلیف دہ چیز ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ دعا پڑھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. ہجرت مدینہ کیا ہوئی ہے, 125 بندے مسلمان تھے مکہ شریف سے نکلتے ہوئے, اور اگلے 13 سے 14 سال کے اندر 13 سالہ مکی دور میں 125 مسلمان, اس سے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی. یہ کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ کدھر 13 سال میں 125 اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز قدموں میں, لاکھوں لوگ مسلمان. اور صرف یہ زمینی فتح نہیں تھی, دلوں کو فتح کیا. آج گلی گلی انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہے, دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں پہ ایک اللہ کے ماننے والے نہ ہوں, اس کے سامنے 5 وقت سر جھکانے والے نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ فرمایا جو غیر معمولی ہے. یہ انقلاب مسلسل جاری ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے, لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں. یہ بات تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج سوشل میڈیا کی برکت سے دنیا کے ہر گھر میں دعوت داخل ہو رہی ہے. ہماری جو یہ جین زی ہے اس وقت, ینگ پبلک, یہ زیادہ ریلیجس ہے ہمارے آباء و اجداد سے بھی. دین کا علم بھی ان کا ان سے زیادہ ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ قرب قیامت میں اور پرفتن معاملہ ہوتا, یہ ہونا تھا. لیکن نشت ثانیہ کے لیے بریک لگی, اور میں سمجھتا ہوں بریک جو لگی ہے نا وہ ورلڈ وار 2 ہے. یہاں سے پھر ریورس سلسلہ شروع ہوا ہے, مسلمان ملک بننا شروع ہو گئے, اور اس طریقے سے دوبارہ سے مسلمانوں کو آزادی ملی. اور اب آہستہ آہستہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہے. ہو سکتا ہے 200 سال لگیں, 300 سال لگیں, 500 سال لگیں, وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے, لیکن ایک سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ, اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا, وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے, وہ مٹ ہی جانا ہے. وقتی طور پر کچھ ہوگا لیکن الٹیمیٹلی وہ مٹ ہی جائے گا. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا آپ نیگیٹو ورڈز کیوں یوز کرتے ہیں, قرآن میں بھی استعمال ہوئے میں. حق کو باطل پر دے مارتے ہیں, وہ اس کا کچومر نکال دیتا ہے. تو آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا, ذرا سوفسٹیکیٹڈ سے الفاظ ہوتے ہیں جی. حق اور باطل ٹکراتے ہیں اور پھر حق کو شرافت سے فتح نصیب ہو جاتی ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کچومر نکال کے رکھ دینا ان کا. حق باطل کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے. لہذا پھکی, اینٹی وینم, الزامی جواب یہ تو بہت چھوٹے ہیں
اللہ تو کہہ رہا ہے کچومر نکال دینا ہے حق نے باطل کا. اور یہاں پر آیا کہ حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ نصیب فرمائے اور حق پر ثابت قدم رکھے.